السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سگر ماں ہیں ہمارا میزبان فیاض نائچ۔ ناظرین، ملک جا سیاسی حوالے سے انتہائی اہم ڈینہں پیا ہلن۔ لانگ مارچ بیہر عمران خان جی غیر موجودگی میں شروع ہے۔ عمران خان اسپتال میں پر لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے این ویڈیو لنک ذریعے ہن خطاب کیا ہے۔ آرمی چیف جو ہے اج مختلف جو ہے ڈویژنس جا دورہ کیا مطلب ہے جو آرمی ڈویژنس جا دورہ کیا منگلا ہے انہن جائن تے ہن پنجو الوداعی ملاقاتوں کرن لائے جو ایس پی آر جو بقول الوداعی ہن جو دورہ ہویا وہ ہن کیا ہیں۔ بے طرف وزیر اعظم شہباز شریف لنڈن میں ہے، اتے نواز شریف سے ملاقات تھی ہے۔ مریم نواز حسین نواز بھی ملاقات میں موجود ہویا۔ ملک جو نو آرمی چیف کیئر تھیندو جو عمران خان جا مطالبہ ہے، ایکڑو آرمی چیف ہی حکومت مقرر نہ کرے، بیو چونڈن جو اعلان کیا ونے انہن مطالبن جو چھا تھیندو۔ انہن سمورن موضوعن تے گفتگو کناسوں جو کہ پروگرام میں اساں کے جوائن کیا ہے ملک جے معروف صحافی نامیر تجزیہ نگار جناب عمار مسعود صاحب۔ عمار مسعود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمار مسعود صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا اب جو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ کون سے اونٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو بھونچال ہوا تھا ہمارے سیاست کا۔ میرے خیال میں اگر آپ یہ آرمی چیف کے معاملے کی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی، آرمی چیف کا معاملہ ظاہر ہے، لانگ مارچ کا جو مدعا ہے اس میں ایک آرمی چیف ہے اور ایک الیکشنز ہیں، ارلی الیکشنز۔ اچھا دیکھیے، میں تین موضوعات آپ نے بات کی، یہ جو بھونچال ہے، لانگ مارچ ہے اور آرمی چیف کی تعیناتی والا معاملہ ہے، تینوں پہ میں جو میری بساط ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست ہے تو بھونچال میں سیاسی جماعتیں جنہیں ہم جمہوری جماعتیں کہتے ہیں وہ ساری کہیں نہ کہیں اور ہر جماعت ہی کہیں نہ کہیں کمپرومائز نظر آتی ہے۔ ان کے جو بنیادی نظریات تھے وہاں سے تھوڑا سا وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ سارے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور عمران خان ایک بہت بڑی دھاندلی کے ذریعے 1 پیج والے کانسیپٹ کے ذریعے آئے ہیں اس ملک میں وزیر اعظم بن کے، انہیں تعینات کیا گیا۔ اب وہ ساری سیاسی جماعتیں عمران خان پر تو بہت کھل کر تنقید کر رہی ہیں، لیکن جو ان کو لائے تھے ان کے حوالے سے لب کشائی کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ انہی قوتوں کا وہ کہیں نہ کہیں دفاع بھی کرتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ان کے پاس تو عمار صاحب ان کے پاس تو سبب ہے نا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں ایک جمہوری طریقے سے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم جمہوری طریقے سے آئے، نہ تو ہم کورٹوں کی بیساکھی کے بنیاد پر عمران کو ہٹایا ہے ہم نے، نہ ہم نے کوئی اپنا 58(2)(b) جو ہوتا تھا 58(2)(b) اس کے ذریعے آئے ہیں۔ ہم تو عمران کو ہم نے پارلیمانی جمہوری طریقے سے ہٹایا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ادارے جن کے بارے میں ہمیں شکوہ تھا اب تو وہ روز خود آ کے کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن سینیٹ کی الیکشن کے بعد ہم نے کہیں کوئی مداخلت نہیں کی، اب ہمارے اوپر آپ نے اس کا بہت بھگت بھی لیا ہے، اس کی سزا اس کو کی ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہے اور ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بیانیہ دینا ہی تھا، لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہیں تعدیل کرنی چاہیے تھی، اختلاف کرنا چاہیے تھا ان قوتوں کے ساتھ جنہوں نے عمران خان کا ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا، وہ اب نہیں کر رہے اور اس کے جواز یہی ہے جو آپ نے فرمائے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز، کوئی خاموشی یقیناً موجود ہے، اور یہ جمہوریت کے لیے کوئی سود مند بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کسی خطا کار کو کبھی سزا نہیں دیں گے اور ہر دفعہ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو یہ معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو آج کہتے ہیں نیوٹرل، کل کو وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نہیں نیوٹرل۔ تو اس میں جو ہے نا بنیادی نظریات پر ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، جو بنیادی سوال ہے اپنا عمار صاحب اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔
جی بتائیے. کہ ہم اس کو کیوں نہ مانیں کہ اب جب ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن ڈیسیشن لے لیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، اور ہم نے یہ ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہے، ہم نے بہت بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد ایز این انسٹیٹیوشن فیصلہ لیا ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں ماننا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اس ملک میں وہ تو ہمیشہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے کہ بھائی کسی طرح ادارے نیوٹرل ہو جائیں، ہمارے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہوگی، ہم انہیں اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے اگر وہ جمہوریت میں سیاست میں مداخلت نہ کریں. ان کا کام جنگ لڑنا ہے، الیکشن لڑنا نہیں ہے. یہ بات بہت واضح سی ہے اور توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بالآخر کس سٹیج پر اب وہ اس بیان پر قائم رہیں گے اور پورا انسٹیٹیوشن قائم رہے گا. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی، دیکھیے یہ بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. نہیں، اس پہ میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن چیزوں کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کو اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑا؟ دیکھیے 2-3 باتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ پبلک پریشر بہت ماؤنٹ کیا. آپ کو آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور میرے لیے آپ کیا میرے دل میں آپ کا بہت احترام. سندھ سے اس طرح کی آوازیں بہت عرصے سے اٹھ رہی تھی. کے پی میں سے بھی اس طرح کے جرری لوگ تھے، بلوچستان میں بھی اس طرح کی آوازیں موجود تھیں. پنجاب سے یہ آواز کبھی نہیں اٹھی تھی اور اس کا کریڈٹ میں میاں نواز شریف صاحب کو دیتا ہوں. جو کچھ انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کہا اس سے اس سماج میں پنجاب میں ایک شعوری تبدیلی ہے. صرف یہ نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی ہوتا. نہیں سر، سکسٹیز کا جو پنجاب تھا، جب ایوب خان کے خلاف بھٹو آئے تھے تو لاہور سے لے کر پورا پنجاب اس انسٹیٹیوشن کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ نعرے پنجاب میں بڑے میں اگر تھوڑا سا اختلاف کروں میں بڑے احترام سے، بالکل صحیح ہے. آپ یہ بھی اس کے بعد مثال دیں گے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب وہ وطن واپس آئی تھی تو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو کیا تھا وہ لاہور کے میدان میں کیا تھا. یہ واقعی بہت بڑے واقعات ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے اور وہ اس تاریخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس تھا وہ پنجاب کے ذہنوں میں در نہیں آیا تھا. وہ بات اسی طرح کی تھی کہ ہم انگریزی اخباروں میں بات کر لیتے تھے، ڈرائنگ رومز میں بات کر لیتے تھے، لیکن یہ گلی کوچے کا، ریڑی والے، رکشے والے، ٹانگے والے کا موضوع بحث نہیں تھا. یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اب پنجاب میں ہر شخص حق میں یا مخالفت میں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اس موضوع پر بات ہو رہی ہے. تو اس سے ایک جمہوری شعور بہرحال کریٹ ہوا. اس کی حیثیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. دوسرا، جو فرض کیجئے کہ یہ میاں صاحب بھی تقریر کرتے ہیں، ہماری ساری تاریخ بھی ایسی ہوتی، لیکن اگر عمران خان کے دور میں اکانومی ترقی کر لیتی، فرض کیجئے جو 5.8 پہ گروتھ ریٹ چھوڑا تھا نواز شریف حکومت نے، تو وہ اگر 7 پہ چلا جاتا، 8 پہ چلا جاتا، روزگار میں اضافہ ہوتا، پاکستان کے جو ریزرو میں اضافہ ہوتا، پاکستان میں انڈسٹری لگتی، اب تعلیم، سکول، ہاسپٹل، یونیورسٹیاں بنتی. جمہوریت کا جو خناس ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح نہیں بولنا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک طرف تو سیاسی جماعتوں کا پریشر پڑا، اس میں پوری پی ڈی ایم کا رول ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اکانومی کی حالت بھی دگرگوں ہو گئی اور اتنی دگرگوں ہو گئی کہ ہمارے پاس اگلے چند مہینوں کی سرکاری عملے کو دینے کو تنخواہیں نہیں تھی. خارجہ کے معاملات ایسے خراب ہو گئے کہ سعودی عرب ہمارا کہاں کتنا پرانا دوست ہے اور وہاں پر عمران خان امریکہ گئے اور ان سے طیارہ واپس منگوا لیا. اتنی انسلٹ ہوئی ہے ہماری، اور یہ باتیں چونکہ میڈیا میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد چائنا، سی پیک کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا، سی پیک کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا
وہ چائنیز آفیشل سے آپ بات کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی کتنی مدد کرنا چاہتے تھے اور ہم نے کتنی محنت کے ساتھ عمران خان کے دور میں اس گیم چینجر منصوبے کو تباہ کیا. یہ بہت سارے فیکٹر تھے. اور پھر عمران خان کا باقی کسی سیاسی قوت کو تسلیم نہ کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک حد تک ہم نے عمران خان صاحب کی ہر طرح ہیلپ کی, لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا تھا, انہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ چلنا نہیں. لیکن تھا. عمران خان تو بالکل ایک الٹ بیانیہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں, وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے مجھے. دیکھیے عمران خان کے اگر آپ بیانات پہ یقین کریں تو میرے خیال میں یہ اس دور کی ایک اعلیٰ قسم کی حماقت ہو. لیکن ملک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے بیانات پہ یقین کرتا ہے, اور اس نے حکومت جانے کے بعد, اپنی حکومت جانے کے بعد آلموسٹ آل یعنی سوائے پیپلز پارٹی کے باقی ساری پارٹیوں سے اس نے الیکشن جیتے ہیں. ایم کیو ایم سے لے کر, جے یو آئی سے لے کر, نون لیگ سے لے کر سب سے جیتے ہیں. صرف پیپلز پارٹی نے اس کو شکست دی ہے ملتان میں اور ملیر کراچی میں. اب اس کے جواب سن لیجیے. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کے خان صاحب کے بہت قریب ہیں, اس میں کچھ ہمارے دوست بھی ہیں, کچھ ذرائع بھی ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا, خان صاحب کی کوئی تقریر تھی, اس کے بعد ہم سارے کہیں بیٹھے, تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو خان صاحب نے جو کچھ ابھی کہا ہے کل کو وہ اس سے متضاد باتیں نہیں کریں گے اور وہ مکر جائیں گے؟ آپ 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے بھی نہیں یہ کہا کہ خان صاحب نے جو ابھی کہا ہے ہمیں یقین ہے کہ کل کو بھی وہ اس بیانیے پر قائم رہیں گے. ان کی زندگی اور ان کی سیاسی زندگی تضادات کا مجموعہ ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چورن بیچنے میں بھی کامیاب رہتے ہیں. جہاں تک شکست کی بات ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ پی ایم ایل این کو ہوا. پنجاب سے یہ نشستیں نہیں آتے تھے, لیکن اس کی وجوہات بھی سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 20 نشستوں کا معاملہ تھا, میرے خیال میں نون لیگ کے ووٹر نے اس کو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا ان کو ووٹ دینا پسند نہیں کیا. دوسری اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کی 6 نشستوں کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو 6 کی 6 نشستوں پر عمران خان کھڑے ہوئے, اور عمران خان ظاہر ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کی ایک خاص قسم کی پاپولیرٹی ہوتی. یہ نشستیں عمران خان کی تھی, کوئی انہوں نے نون لیگ کی نشستیں نہیں دی تھی. یہ اسی طرح کی بات ہے جب عمران خان نہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ہم سے 2018 میں جو رگ کر کے ہماری نشستیں لی گئی تھی ہم وہ واپس جیت آئے ہیں جب نیوٹرل ہو گئے. ملیر میں بھی ہم نے ثابت کیا اور ملتان میں بھی ہم نے ثابت کیا. پیپلز پارٹی یہ بیان دیتی ہے کہ ہماری 18 میں نشستیں. بالکل پیپلز پارٹی نے یقیناً گین کیا ہے, اور اس میں بہت زیادہ حصہ زرداری کا ہے, اس لیے کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنا کنڈکٹ بنایا ہے, جس طرح وہ وزیر خارجہ کے طور پر بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور جو ان کے خون میں شامل ہے نا, مطلب ان کے نانا بھی فورن افیئرس کے ماسٹر تھے, بے نظیر کا بھی بہت یہ پسندیدہ ایریا تھا, اور بلاول بھٹو کے بلڈ میں شامل. لیکن اگر آپ اس بات سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ساری کوئی خطا نہیں ہے یا موجود, نہیں ہم وہ نہیں کہہ رہے. ہم تو عمران خان تو ابھی میری ایک دوست ہیں ہمارے, ان سے بات ہو رہی جی, ہم تو عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو الیکشنز تھے اس میں جو نتائج آئے اس میں بہرحال پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہماری نشستیں چلی گئی. تو اب آج کی صورتحال پہ آتے ہیں. نواز شریف جی ایک نقطہ مجھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جی اور مجھے شکوہ بھی ہے کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مصطفیٰ نواز نوکر, جی اور وہ بڑے ڈیموکریٹک مائنڈ کے آدمی ہیں. ابھی آپ سے بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے میری ان سے ہی بات ہو رہی تھی. انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیشہ مصطفیٰ نواز نے آواز اٹھائی ہے,
اور اس میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں آدم سواتی پہ، شہباز گل پہ، آسما جہانگیر کانفرنس میں جو کچھ کہا، اس سے بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا جو مجھے بہت عزیز تھا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈسیبلٹی بل جو ہے وہ منظور کرایا. اس قانون پر انہوں نے بہت محنت کی، اس کی کچھ مشاورت میں میں بھی شامل تھا. تو اتنے لائق آدمی کو، اتنے زبردست نوجوان کو جس طرح استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی میں یار آپ دیکھیے، پیپلز پارٹی میں فرحت اللہ بابر ہیں، رضا ربانی ہیں، تاج حیدر صاحب ہیں. اس جو انٹرنیشنل پارٹی ہے وہاں پر یہ نہیں ہونی چاہیے. دس کین ناٹ بی جسٹیفائڈ. یہ مطلب وہ جو ہے نا ریاستیں نہیں ہونی چاہیے، اور سب جماعتوں میں اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. اب آ جائیں جی عمران خان کے حوالے سے. عمران خان دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے. جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی نیاز بھائی؟ جی جی سر. اچھا، عمران تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ چل رہا تھا، کوئی 1.5 گھنٹے کا خان صاحب کا خطاب تھا جی کہ جی خان صاحب لانگ مارچ کے شرکاء سے آن لائن خطاب کر. کتنا ظلم ہے اس میڈیا کا اور اس ہائبرڈ نظام کا. 1.5 گھنٹہ تمام چینلوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کا جو جھوٹ ہے اس کو لائیو چلائیں، اور ان شرکاء کے لیے چلائیں جو موجود ہی نہیں ہیں. کس شہر میں 15-20 سے 100 سے زیادہ لوگ موجود ہیں. اگر ان سے خطاب آپ نے کرنا ہے تو آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے میں اور آپ زوم پر بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کا پورا جیو تک نے ایک ایک لفظ دکھایا اور جو مرضی وہ بولتے گئے. کیا سمجھتے ہیں کنکلیوڈ کیا کیا جائے اس ساری گفتگو سے کہ سیٹل ہونے جا رہا ہے چیزیں، آرمی چیف کی مقرری سموتھلی ہو جائے گی، اور شہباز شریف جب آئیں گے تو وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، لانگ مارچ اپنی الیکشن کی ڈیٹ ان کو مل جائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ پنگا آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق کچھ پیغامات لے کے گئے تھے، اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب منصوبہ بھی تھا کہ یہ ہم حکومت تحلیل کرتے ہیں، اسمبلی تحلیل نہ ہو، وزیر اعظم سے میں ہٹ جاؤں، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے، 3 ماہ کی ایکسٹینشن ہو، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ کی 7 مہینے کے لیے حکومت آ جائے. میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے اس پلان کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیا. عمران خان کا مسئلہ الیکشن بالکل نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ان کا مسئلہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. اگر ان کے منظور نظر آرمی چیف نہ لگے تو اس وجہ سے وہ اپنی ہر کشتی جلانے کو تیار ہے، کیونکہ انہیں ایک طرف کھائی اور دوسری طرف تباہی نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آرمی چیف کی تعیناتی وقت پر بھی ہوگی، اور وہ 24-25 کے بعد ہوگی، اس لیے کہ وہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے نیاز بھائی. جب تعیناتی ہوگی فرض کیجئے 25 کو، اور 29 کو جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے، وہ 4 دن جو ہے عمران خان صاحب نے خوب انتشار پھیلانا ہے اور نئے آدمی کو جو ہے وہ متنازع بنانا ہے. میں اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا کہ کون نیا آدمی، کیونکہ دیکھیے اختیار. تو آپ کے خیال میں یہ جو لاسٹ مومنٹ تک جایا جا رہا ہے آرمی چیف کی مقرری کو، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اب ایک آرمی چیف ہدف پہ ہے تو عمران خان کا ہدف پھر دوسرا آرمی چیف بھی ہو جائے گا؟ اچھا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرمی چیف جو ہے جو نیا، ظاہر ہے عمران خان اس پہ گالی بھی دیں گے، اس پہ تانے بھی برسائیں گے، اور اس کو چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے. کیا وہ انفلوئنس ہوگا اس سے؟ کیا اس سے فکر ہوگی کہ سارے پاکستان کے اور عمران خان کے زہریلے سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کے خاندان کو گالیاں پڑیں گی جیسے مجھے اور آپ کو پڑتی ہیں؟ تو میں نے یہ کچھ حلقوں میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو اتنی باتوں سے ڈر جائے وہ پھر آرمی چیف نہیں ہوتا. آرمی چیف بڑا با اختیار آدمی ہوتا ہے، اور خدشہ یہ ہے عمران صاحب کو کہ وہی صاحب نہ آ جائیں کہ جنہوں نے انہیں جب وہ DGI تھے منع کیا تھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو کرپشن ہے اس پہ ذرا احتیاط سے کام لے، یہ بعد میں آپ کو آئیں گی. تو عمران خان صاحب نے انہیں فارغ کر. تو یہ
करंट सिचुएशन है। और इमरान बड़ी खान साहब मेहरबानी अमार मसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ना मेरा तजनगार अमार मसूद साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी मुल्क जो जेको मौजूदा सेटअप आहे, मौजूदा जेको मंज़रनामो आहे। शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब लंडन में पंहिंजे वॾे भाउ नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ातूं पियो करे, आर्मी चीफ अलविदाई मुलाक़ातूं पियो करे, ऐं ॿिए तरफ़ इमरान ख़ान बकौल अमार मसूद जे त लॉन्ग मार्च कंहिं शहर में न आहे पर वीडियो लिंक जे ज़रिए ॾेढ कलाक ख़िताब पियो करे। इहो मंज़रनामो आहे। ईंदड़ ज़ाहिर आहे 2-3 हफ़्ता जेके आहिनि, यानी 29 तारीख़ ताईं जेसि ताईं इहो पाकिस्तान में आर्मी चीफ जी मुक़ररी वारो मामिलो ऐं उनखां पोइ जेका आहे चेंज ऑफ कमांड वारो मामिलो स्मूथली नथो थिए, जीअं अमार मसूद साहब चयो पिए, तेसि ताईं ही इंतशार वारी फ़िज़ा ऐं पंहिंजो ही जेका आहे अबाम वारी फ़िज़ा जेका आहे उहा लॻे ईअं थो त जारी रहंदी। बहरहाल गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहिजो।